بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں آج ہم نے مطالعہ اسلام کا باب چہارم سبق سیرت طیبہ کی آگے کی پڑھائی کرنی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس ہم اپنی پڑھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے انتہائی پاکیزہ عادات و اوصاف کے مالک تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے بہت زیادہ پاک عادتوں اور خوبیوں کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کی وجہ سے مکہ کے سب لوگ اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے، یعنی کہ اعلان احکام الہی سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے لوگ صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے۔ لوگ اپنی قیمتی چیزیں امانت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھ جاتے تھے کہ دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت اعتماد کرتے تھے، یہاں تک کہ دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت یقین رکھتے تھے۔ اس دور میں عرب کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بت پرستی سے سخت نفرت تھی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتوں کی پوجا کرنے والوں سے بے انتہا نفرت تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ جل جلالہ ایک ہے، صرف اس کی عبادت کرو، بتوں کی پوجا نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، بتوں کی پوجا نہ کرو، نیک کام کرو، اچھے کام کرو، ہمیشہ سچ بولو، یتیموں اور غلاموں سے نیک سلوک کرو، نماز پڑھو اور برے کام چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، یعنی کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں اور حیوانوں کے لیے رحمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جانوروں کے لیے رحمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں سے اور اپنے غلاموں سے نہایت محبت اور شفقت کا سلوک فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں اور غلاموں یعنی کہ اپنے نوکروں سے بے حد محبت اور شفقت کرتے تھے۔ غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کی دیکھ بھال اور مدد فرماتے تھے۔ اپنے بدترین دشمن کو بھی معاف فرما دیتے تھے، یعنی کہ اپنے بدترین مخالف کو بھی معاف فرما دیتے تھے۔ انصاف سے کام لیتے تھے، کبھی وعدہ خلافی کرتے تھے، یعنی کہ وہ انصاف سے کام کرتے تھے اور کبھی وعدہ خلافی یعنی کہ اپنے وعدے کو کبھی توڑتے نہیں تھے۔ پیارے بچوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیم دی دراصل وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے احکامات ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کو سنت رسول کا نام دیا گیا ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی عمل کیا اس کو سنت رسول کا نام دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا فرمان ہے کہ تمام مسلمانوں کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بہترین نمونہ موجود ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام مسلمانوں کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اس میں بہترین نقشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے تمام مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کا حکم دیا ہے۔